اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اما بعد۔ امام مہدی کی علامات اور ان کا ظہور، اس موضوع پر ہم امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب القول المختصر کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی قسط آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہے اور اس میں 14 امور 14 علامتیں بیان ہوئی تھیں، اور آج علامت نمبر 15 سے آغاز ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو، چونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معلومات میسر نہیں ہیں، اور اس وقت عالمی حالات بہت ہی عجیب و غریب ہو چکے ہیں، اور خاص کر امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے میں ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس معتبر کتاب کی خواندگی کر دی جائے اور بطور خلاصہ اس کو سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور پھر آخر میں تجزیاتی گفتگو کی جائے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ امام مہدی کی کیا علامات ہیں، ان کے ظہور کے وقت کیا علامات ہوں گی، کب ان کا ظہور ہوگا، اور وہ کیسے قیادت کریں گے اور کیسے اقوام عالم کی، مسلمانان عالم کی رہنمائی فرمائیں گے، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کب ظہور ہوگا اور اسلام کا کیسے بول بالا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 15، امام مہدی کے زمانے میں اس امت کے نیک و بد لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ ان پہ موسلادھار بارش ہوگی اور اس کا ایک قطرہ بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو زمین اس سے فائدہ نہ اٹھائے، یعنی زمین پھل اگائے گی اور جو بھی بویا جائے گا سارے کا سارا اگ جائے گا، یعنی وافر مقدار میں غلہ، پھل اور تمام چیزیں ہوں گی۔ نمبر 16، وہ آئیں گے تو بعد اس کے کہ مشرق سے سیاہ پرچم والے نمودار ہوں گے، تو وہ لوگ اس طرح قتل و غارت کریں گے کہ جس طرح کسی قوم نے نہ کیا ہوگا۔ اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ مسلمانوں کا لشکر ہو سکتا ہے، اور مشرق سے مراد یہاں یہ جو ہمارا علاقہ ہے پاکستان کا اور ہندوستان کا اور یہ افغانستان کا، اور اس میں ایران بھی شامل کر لیں، کیونکہ یہ سارا خطہ عجم میں اور عراق میں شامل تھا، اور اس کو خراسان بھی کہا گیا ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اعداء ہیں، ان میں سے جو قاتلین ہیں، قتل و غارت کرنے والے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے تو یہ لوگ ان کے بادشاہ کو رون ڈالیں گے، غالباً اس سے ہند کی طرف اشارہ ہے۔ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت المقدس آئیں گے۔ یہاں یہ خاص خراسان کا نام آ گیا، اور اس سے مراد یہی علاقے ہیں، پاکستان کا علاقہ، افغانستان کا علاقہ، یہ سارا علاقہ۔ امام مہدی 17 یا 18 سال اقامت کریں گے، اور اگر کچھ زیادہ مدت ہے تو 19 سال ہے، اور ان روایتوں کے درمیان تطبیق ممکن ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ مشہور روایت جو ہے وہ ان کے 7 سال کی ہے، اور باقی ان تمام روایات میں بھی جو پہلے کا جو دور ہوگا اس کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ ایک تطبیق کی، ایک مطابقت کی بین الروایات صورت بن سکتی ہے۔ ایک مدنی، اور اس سے مراد امام مہدی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شخص کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو جب یہ لوگ ذی الحلیفہ کے چٹکل میدان میں پہنچیں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا، اور ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو
اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس روایت میں عراق سے آنے والے اور دوسری روایت میں مشرق سے آنے کا ذکر ہے کہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ اہل شام وہ اہل شام سے ہوں گے، اور اس کی تشریح میں اور بہت ساری روایات بھی ہیں۔ یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اسے چونکہ عراق کہا جاتا تھا، یعنی یہ ایران اور یہ افغانستان اور موجودہ پاکستان، یہ سب اس کو عراق کہا جاتا تھا۔ مال کے سلسلے میں امام مہدی کا موقف، امام مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور اسے کوئی شمار نہیں کریں گے، یعنی اس کا کوئی وہ گنتی نہیں ہوگی، کوئی حساب نہیں ہوگا، بے حساب ہوگا۔ ان قریب فتنہ برپا ہوگا جو ہر سمت میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، آواز دے گا کہ تمہارا امیر فلاں ہے، یعنی اس سے بھی اشارہ امام مہدی کی طرف ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، تو ان کے بارے میں ایک آواز دینے والا یہ آواز دے گا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، تم سب ان کی پیروی کرو۔ تو ظاہر ہے ایک خاص ان کی عمر ہو جائے گی، اور اسی وقت ہی یہ اس ظہور کی طرف اشارہ ہے۔ امام مہدی جب نکلیں گے تو آپ کے سر کے اوپر سے ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہوگا کہ یقیناً یہی مہدی ہیں، یہی مہدی ہیں، تم سب ان کی اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کا حضرت مہدی پر خاتمہ فرما دے گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا آغاز فرمایا تھا۔ قحطانی وغیرہ میں جو عبارت ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی طرف منسوب اور مہدی پر ختم کرنا حقیقت ہے، اور نسبت کرتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی یہ اشارہ ہے، کیونکہ امام مہدی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت یہ موجود ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو کہیں گے کہ تم ان کی اتباع کرو، تو اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے درمیان کوئی اس طرح کی وہ بات نہیں ہو سکتی کہ یوں کہا جائے کہ بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کس لیے آئیں گے اور وہ کیا کریں گے۔ اس کی تفصیل مزید آگے آ رہی ہے۔ امام مہدی اہل بدر کے کچھ لوگوں سے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان بیعت لیں گے، جیسا کہ پہلے بھی گزرا۔ ان کے پاس عراق کی جماعتیں اور شام کے ابدال آئیں گے، تو یہ سب ان کی تعظیم کریں گے۔ شامی فوج ان کے پاس آ رہی ہوگی، تو یہ وہی فوج ہے جو مخالف فوج ہے، جس کا پہلے 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ ذکر ہو چکا ہے۔ تو چٹیل میدان میں سے دسا دیا جائے گا، اور ان میں سے صرف ان کے متعلق خبر دینے والا جو ہوگا وہ بچ جائے گا، اور وہ جو خبر دینے والے وہ 2 شخص ہوں گے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اور ان میں سے ایک حضرت مہدی کو خبر دے گا اور دوسرا شخص سفیانی کو خبر دے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں سفیانی کو خبر دے گے۔ آپ کے پاس یعنی امام مہدی کے پاس 314 لوگ جمع ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی، تو یہ ہر ظالم اور جابر پر غلبہ حاصل کریں گے۔ اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مردہ کے زندہ ہونے کی آرزو کریں گے، اور آپ یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال اقامت فرمائیں گے۔ زمین کے نیچے کی چیزیں زمین کے اوپر کی چیزوں سے افضل اور بہتر ہوں گی۔ یہ جو اس روایت میں پھر 7 سال کا ہے، تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ 7 سال کا وہ غالباً آخری عرصہ ہے جس پہ وہ 7 سال باقاعدہ حکومت کر رہے ہیں اور باقاعدہ وہ خلافت کر رہے ہیں۔ امام مہدی کا علم بردار تمیمی نوجوان ہوگا جو مشرق سے آئے گا، وہ بیت المقدس میں اتریں گے اور آپ لوگوں کو ماریں گے، یہاں تک کہ سب حق کی طرف پلٹ آئیں گے۔ اور پھر اس ایک روایت کا خلاصہ کہ میری امت میں ایک شخص آخری خلیفہ ہوگا، اس میں بھی اشارہ امام مہدی کی طرف ہے، جو خوب مال تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ میری امت میں مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی مالداری کے لیے مبعوث فرمائے گا، قوم عیش و آرام میں ہوگی۔ ظاہر ہے جیسا کہ آج کل معاشی حالات ہیں، تو دن بدن یہ معاشی حالات تبدیل ہوں گے اور ان میں خرابی آئے گی اور بہت ہی قسم پرسی کا عالم ہوگا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جیسا کہ اب ہو رہا ہے امیر سے امیر ترین، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ غریب سے غریب ترین ہوگا۔ تو ایسے میں معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ قوم عیش و آرام میں ہوگی، جانوروں کے لیے خوش عیشی ہوگی، زمین سرسبز و شاداب ہوگی، اور لوگوں کے درمیان مال برابر برابر تقسیم کرے گا، جیسا حدیث میں آیا ہے۔ مزید ان کے اوصاف آگے اگلی روایت میں بیان کی گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا جن کے اگلے دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، یعنی درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، اور جو روشن پیشانی والا ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا،
اور مال کی خوب ریل پیل ہوگی۔ اس کا نام میرے نام اور اس کی صورت میری صورت کی اور اس کا اخلاق میرے اخلاق کی طرح، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، جیسا کہ پہلے بھی روایت گزر چکی۔